کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ سب سے گہرے سبق ہمیں سب سے چھوٹی چیزوں میں مل جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی سورت کی بات کریں گے، سورہ الکوثر۔ یہ قرآن کی سب سے مختصر سورتوں میں سے ایک ہے، صرف 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن ان آیات میں امید، وقار اور اللہ کے انصاف کی جو گہرائی ہے نا، وہ کمال کی ہے۔ اچھا، تو اس سورت کی گہرائی کو سمجھنا ہے نا، تو ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا، اس وقت میں جب یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف باہر کی مخالفت کا ہی سامنا نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایک بہت گہرے ذاتی صدمے سے بھی گزر رہے تھے۔ ذرا سوچیں، ایک والد جو اپنے بیٹے کی وفات کے غم میں ہے، اور ایسے میں دشمن اس دکھ کو بھی نہیں بخشتے بلکہ اسی موقع کو تانا زنی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو ابتر کہا، یعنی وہ جس کی نسل آگے نہ چلے، جس کا نام لینے والا کوئی نہ رہے۔ یہ صرف کوئی معمولی بے عزتی نہیں تھی، یہ ایک بہت ہی ظالمانہ حملہ تھا، جس کا مقصد یہ جتانا تھا کہ آپ کا مشن، آپ کی میراث بس آپ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس شدید تکلیف اور سب کے سامنے کی جانے والی تذلیل کے جواب میں اللہ کی طرف سے تسلی نازل ہوئی، اور جو پہلی آیت اتری نا، وہ اتنا زبردست جواب تھی کہ اس نے نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، بلکہ پورے منظر نامے کو ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائے۔ الکوثر یہ ایک لفظ ہے، لیکن اس کے معنی کا سمندر ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ صرف کثرت نہیں ہے، یہ خیر کثیر ہے، ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کی برکت، اتنی زیادہ کہ ختم ہی نہ ہو۔ آپ سمجھیں کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی نعمتوں کا ایک بہتا ہوا دریا ہے۔ اور یہ لفظ ابتر کی سوچ کا بالکل الٹ ہے، کیونکہ ابتر کا مطلب تھا خاتمہ، کمی، جبکہ کوثر کا مطلب ہے لامتناہی عطا۔ اچھا، اب جب اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ملے، اتنا بڑا تحفہ، تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے شکر گزاری، اور یہ سورت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اس شکر کو ادا کیسے کرنا ہے، اس کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 2 کاموں کا حکم دیتا ہے، نماز اور قربانی۔ دیکھیے، نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ ہمارا اپنا ذاتی تعلق ہے، ایک ڈائریکٹ کنیکشن۔ اور قربانی، یہ اسی نعمت کو آگے دوسروں میں بانٹنے کا عمل ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر شکرانے کا ایک مکمل پیکج بناتی ہیں، ایک اندرونی طور پر جڑنا اور ایک باہر کی دنیا میں اس کا اظہار کرنا۔ اور پھر آتی ہے آخری آیت، اور کیا کمال آیت ہے! یہ بالکل ایک فیصلہ کن ضرب کی طرح ہے۔ یہ سیدھا اسی پہلے تانے پر واپس جاتی ہے اور پوری حقیقت کو الٹ کر تانا دینے والوں کے ہی منہ پر دے مارتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اصل میں نسل کٹا یا ابتر ہے کون؟ آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے نا کمال کا ٹوئسٹ؟ یہ سورت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہی نہیں دے رہی، بلکہ یہ ایک اعلان کر رہی ہے، ایک پیشگوئی کر رہی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اصل میں انہی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور یہیں آ کر پوری بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ جو مرکزی پیغام ہے نا، وہ یہی ہے کہ اصل میں ہر بھلائی سے محروم، اصل میں ابتر وہ نہیں جسے اللہ نے کوثر عطا کیا، بلکہ وہ ہے جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے۔ تو آخر میں سورۃ الکوثر ہمیں سکھا کیا رہی ہیں؟ یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ اصل میراث، اصل لیگیسی دنیاوی اولاد یا نسل سے نہیں بنتی، وہ تو ایمان اور اچھے اعمال سے بنتی ہے۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل قیمت کیا ہے، ہماری اصل عزت کیا ہے۔ اس کا فیصلہ لوگ نہیں کرتے، اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ تو یہ سورت ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے نا، کہ جب زندگی میں مشکلیں آئیں، کوئی مذاق اڑائے یا بے عزت کرے، تو ہم اپنے ایمان سے طاقت کیسے حاصل کریں؟ یہ سورت اسی کا جواب ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ کثرت کی کوئی حد نہیں، اور حقیقی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔